अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशम और हाज़िर आहे नाज़रीन तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाणींदा आहियूं मुख़्तलिफ़ महिमान असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा असांजी ॿुधण जी जेका सलाहियत आहे या समाज जी जेका सलाहियत असां ॿुधंदा कीअं आहियूं इहा छा आहे इहा कहिड़ी टेक्नोलॉजी जीअं असां ॾिसंदा आहियूं ईअं ॿुधंदा आहियूं ईअं ॻाल्हाईंदा आहियूं। अलाह ताला जी इहा जेका नेमत आहे त जेका असांजी ॿुधण जी सलाहियत आहे उहा कीअं आहे कहिड़ा असांजे दिमाग़ में उहे सेल आहिनि जेके असांजे ॿुधण जी सलाहियत खे वधाइनि था। ॿुधण जी सलाहियत कॾहिं घटी थी वञे वरी कॾहिं कॾहिं पैदाइशी माण्हू अहिड़ा पैदा थींदा आहिनि जे न ॿुधी सघंदा आहिनि न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि। छो न ॿुधी सघंदा आहिनि छो न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि छा उन्हनि खे ठीकु करे सघिजे थो? जेकॾहिं कंहिंजी ॿुधण जी सलाहियत घटी वई आहे त छा अहिड़ा तरीक़ा इलाज जा मौजूदु आहिनि या ऑपरेशन या दवाउनि जे ज़रिए या के अहिड़ा औज़ार आहिनि त उहे लॻाए उन जेका ॿुधण जी सलाहियत आहे उनखे बहितर करे सघिजे थो। त अॼु असां कोशिशि कंदासीं इन ते ॻाल्हि करियूं उन सां गॾोगॾु छो त जेकॾहिं असां ENT जी ॻाल्हि था करियूं त नक गलो ऐं कन इन्हनि जो पाण में हिकिड़ो वॾो रिलेशन आहे। इन्हनि जो हिक ॿिए सां जुड़ियल आहिनि बीमारियूं बि हिक ॿिए में इन्हनि जूं अची थियूं वञनि त असां सां गॾु माहिर डॉक्टर आहिनि त असां कोशिशि कंदासीं ॿुधण जी सलाहियत खे कीअं बरक़रार रखिजे उनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि ऐं उनखे बहितर कीअं करे सघिजे थो। इन सिलसिले में पहिरियों महिमान मूंसां आहे उहो आहे डॉक्टर सैफुल्ला मीर जेके पाण ENT स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं कराची शहर जे वॾियुनि इस्पतालुनि में जेके से नक कन ऐं गले जी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि। डॉक्टर साहिबु असां सां ॻाल्हाए डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेका ॿुधण जी सलाहियत आहे उनखे कीअं बरक़रार अचे। डॉक्टर साहिबु अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी महिरबानी आप हमारे साथ हैं। ऐं नाज़रीन असांजो ॿियो महिमान जेको आहे उहो आहे ऑडियोलॉजिस्ट माना कन जी जेकी सलाहियत ॿुधण जी आहे उनखे बहितर करण लाइ शाहिद अख्तर राजपूत असां सां गॾु आहिनि जेके पाण डाउ यूनिवर्सिटीअ में या ॿुधण जी जेका सलाहियत आहे उनखे मुख़्तलिफ़ औज़ारनि जे ज़रिए मुख़्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट जे ज़रिए बहितर कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी स्क्रीनिंग कंदा आहिनि त इन में केतिरी सलाहियत ॿुधण जी आहे केतिरी घटि आहे केतिरी वधि आहे इलाज जी ज़रूरत आहे या न आहे। ऐं शाहिद साहिबु जेको सो ॿाहिरि डिग्री करे आया आहिनि डाउ यूनिवर्सिटी जहिड़ी वॾी यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहिनि उनखां बि पुछंदासीं त इहा जेका ॿुधण जी सलाहियत आहे या समाज जी जेका सलाहियत आहे उनखे अञा कीअं बहितर कजे। अचो त पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। शाहिद साहिबु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने आपको सलाम नहीं कहा बड़ी मेहरबानी। असांजे मौजूद मेहमान असां सां गॾु आहिनि अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब जी हमारा मौजूद आप समझ गए जो हम सुनते हैं जैसे हम देखते हैं जैसे हम बोलते हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये जो सुनने की हमारी नेमत है या सलाहियत है या समाज की सलाहियत है वो कौन से न्यूरॉन या कौन सी ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है वो हम कैसे सुनते हैं इस बारे में कुछ बताएंगे? जो आवाज़ या साउंड हम परसीव करते हैं या सुनते हैं वो हवा में प्रेशर वेव्स होती हैं। ये प्रेशर वेव्स जो है कान पे आती हैं और ये कान के पर्दे से टकराती हैं। कान का पर्दा हिलता है उसके साथ 3 हड्डियां जुड़ी होती हैं मेलियस इनकस टेपिस और ये जो है अंदरूनी कान में फिर मिडल ईयर से ट्रांसफ़र होती हैं एक पानी में और ये पानी में जब जाती हैं एक जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है किसी की आवाज़ ऊंची होती है नीचे होती है तो प्रेशर और फ्रीक्वेंसी एक ख़ास मुकाम पे अंदरूनी कान जिसको कॉक्लिया कहते हैं उसमें ये ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। इस ट्रांसफ़र में एक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जिस पे बाल लगे हुए होते हैं बाल जैसे हमारे सर के बाल हैं और ये जब बाल हिलते हैं तो उसमें करंट पैदा होता है तो ये हवा का प्रेशर फिर एक करंट में तब्दील होता है। इस प्रोसेस को फिर जो है ये दिमाग तक भेजा जाता है जो 8वीं नर्व है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व तो उसके ज़रिए ये दिमाग में जाती है और हम इसको परसीव करते हैं एज नॉइज़। फिर जब हम बड़े होते हैं समझते हैं तो एज साउंड जो समझ सकते हैं शोर जो समझ सकते हैं वो आवाज़ हो जाती है। ये अच्छा नहीं तो ये इतना जो आपने प्रोसीजर बताया बहुत सारे 4-5 स्टेप्स हैं तो ये विदिन सेकंड्स ये प्रोसीजर अप्लाई हो जाता है दिमाग तक? आपके पैदा होने से पहले ये प्रोसीजर शुरू हो चुका होता है। बच्चे को माँ की आवाज़ पेट में आती है उसके पैदा होने से पहले। नहीं भले पेट में हो या बाहर मतलब इतनी उसमें वो सेंसिटिविटी है कि विदिन सेकंड के भी छोटे हिस्से में वो पहुंच जाती है। मिली सेकंड्स में ये सारी पहुंच के एक आवाज़ की सूरत एक धमाका होता है जैसे ही वो होता है आपको अलर्ट करता है आपकी आंखें बंद हों आप सो रहे हों आप उसके शोर से उठ जाते हैं। वो इतना इफ़ेक्टिव आपको अलर्ट करने का सिस्टम है कुदरती तौर पे कि समात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। समात के लिए जो है एक आलमी दिन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं
تو تاکہ اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرا جائے. بہت یہ امپورٹنس بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو کہ پروسیس میں ہے، جو ود ان سیکنڈس یا اس سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اپنی آواز کو ہمارے دماغ تک پہنچا کے اس کو ایک صورت میں پیش کرتے ہیں. زبردست. اچھا شاہد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسٹیپس ڈاکٹر صاحب نے بتائے چاروں، تو یہ ہماری جو صلاحیت ہے سننے کی، اس کو ہمیشہ برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمیشہ تو برقرار نہیں رہ سکتا. ایج کے ساتھ ساتھ یا کسی اور وجوہات کی بنا پر ہمیں ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے عمر کے کسی بھی حصے میں. اب جب عمر کے کسی حصے میں یہ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے تو پھر آڈیولوجسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کریں اور وہ بتائے کہ جی آپ کو کون سا لاس ہے، کتنا لاس ہے. اس میں 3 طرح کے لاس عام طور پہ دیکھے جاتے ہیں. ایک کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، ایک مکسڈ ہیئرنگ لاس، ایک سینسیٹیو ہیئرنگ لاس. کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس جو ہوتا ہے وہ ٹریٹیبل ہوتا ہے، اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ہیئرنگ ریسٹور ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور مکسڈ ہیئرنگ لاس اور سینسیٹیو ہیئرنگ لاس، مکسڈ میں جو کنڈکٹیو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو سینسیٹیو ایلیمنٹ ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے پھر ڈیوائس لگائی جاتی ہے. اور یہ سارا پروسیجر ایک آڈیولوجسٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اور جب ڈیوائس لگ جاتی ہے پیشنٹ کو تو پھر وہ بالکل اسی طرح وہ پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر کسی جیسے چشمے سے مدد لی جاتی ہے تو کسی انسٹرومنٹ سے مدد لی جی، اسے ہیئرنگ ایڈ کہہ لیں آپ. ہیئرنگ ایڈ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. اچھا، اس سے مدد لی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جی، آپ نے اسٹیپس بتائے، جی. 1 پھر 2 پھر 3، ان میں کہیں بھی بیماری ہو سکتی ہے؟ اس میں کہیں بھی بیماری ہو سکتی ہے. کون سی بیماری ہوتی ہے، تھوڑا بتا دیں گے ہمیں؟ جیسے انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرا کہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کے کان کے پردے سے اندرونی کان تک کے حصے میں، کان کے پردے میں سوراخ ہونا، کان کا بہنا، بار بار انفیکشن ہونا، ایڈینوائڈس جو ٹونسل کی طرح ٹشو ہوتے ہیں بچوں میں ہونا. اور باہر کے ملکوں میں تو آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے، نیونیٹل اسکریننگ ہوتی ہے تاکہ ڈیٹیکٹ کرا جائے کہ ایک انسان کی یا بچے کی سنائی دینے کی صلاحیت صحیح ہو، تاکہ اس کو جلدی اسپیچ ڈیولپمنٹ اس کی ہو، اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہو، بچہ اسکول جائے، پڑھائی لے، تعلیم لے اور صحیح اپنی گروتھ اچیو کر سکے. تو اس کی ایز آڈیولوجسٹ جیسے ہمارے ساتھ ہیں باہر کے ملکوں میں، ان کا بہت رول ہے جو ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے. تو کمنگ بیک، کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، کان کے پردے میں سوراخ، بہت سارے آپریشنز ہیں. ابھی میں نے اس میں لیٹسٹ چیز جو ہے امریکن اکیڈمی سے سیکھی ہے کہ ہم لوگ کان کی جو کارٹلیج ہے آؤٹر ایئر سے کان کے پردے کو بنانا شروع کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت روبسٹ ہو جاتا ہے اور سنائی دینے کے ریزلٹس اس سے زیادہ ہوتے ہیں بجائے ہم ٹیمپورالس فیشیا سے جو یہ لیتے ہیں. مطلب یہ ایک جدید سائنس میں ایک اور ترقی ہے کان کے پردے کو بنانے کے حوالے سے. اچھا، اگر پردے میں کوئی خرابی ہے، جیسے پس آتا ہے، پانی آتا ہے، اس کو آپ نے ریپیئر کر لیا تو کیا اس کی جو ساؤنڈ کی صلاحیت وہی 100% رہے گی؟ ڈپینڈنگ کہ اس کو اگر مکسڈ ہیئرنگ لاس نہ ہو، جس طرح انہوں نے کہا کہ دونوں کا اگر کمبینیشن ہو گیا تو کچھ امپروومنٹ ہوں گی، 100% نہیں. اگر کنڈکٹیو ہے اور مریض جلدی ٹائم پہ آ جائے اور اس کی جو آسیکولر چین جو 3 ہڈیوں کا میں نے بتایا تھا وہ انٹیکٹ ہو اگر تو بہت اچھا رزلٹ ہے، 100% رزلٹ ہے. اگر اس میں خرابی ہے تو آپ کی کچھ ڈپینڈنگ آپ کا ڈیمیج کیسا ہے تو اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس میں بھی اب نئی ڈیوائسز آئی ہیں، ایک ٹارپ آئی ہے، ایک پورپ آئی ہے. مطلب اگر ہڈی کوئی غائب ہے تو ٹوٹلی غائب ہے تو ٹارپ آئے گی، اگر آدھی غائب ہے تو پورپ آئے گی. تو یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں تو یہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اچھا، اگر سینسری میں کوئی خرابی ہے تو اس کا بھی علاج ہے؟ سینسری میں اگر خرابی ہے تو اس کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے. کیا سرجری کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں؟ اس کے لیے دوائی اور سرجری علاج نہیں ہے، اس کے لیے ہیئرنگ ایڈ وہ تو پھر ایڈیولوجسٹ کا کام ہو گیا، مطلب ڈاکٹر اس کے پاس. اچھا، مجھے نظر نہیں آتا تو چشمہ تو میں پہنتا ہوں. نہیں، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی مجھے نظر نہیں آتا تو مجھے سپورٹ لینی پڑی. مجھے سپورٹ لینی، ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز کیا کہ بھئی اس نمبر کا یہ آپ کو چشمہ پہننا پڑے گا. اچھا شاہد صاحب مجھے بتانا، ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ بھئی ہم پردے کی سرجری بھی کرتے ہیں، اگر اس میں مس ہیئرنگ لاس نہیں ہے یا اس کی سینسری میں کوئی ڈیمیج ہے تو پھر آپ اس کو کیا کوئی انویسٹیگیشن کر کے پھر اس کو کوئی آپ انسٹرومنٹ تجویز کریں گے یا ڈاکٹر کے ایڈوائز پہ کریں گے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے. پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب پاکستان میں بھی بہت سارے ہاسپٹلس میں نیو نیٹل ہیئرنگ اسکریننگ شروع ہو گئی. اس طرف آتے ہیں پہلے اس کو اگر پردے کی کوئی سرجری ہوئی، کوئی آپریشن ہوئی، وہ آپ کے پاس آیا کہ بھئی اگر ہمارے پاس وہ آتا ہے تو ہم اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو ریکوائرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کریں گے، وہ ہم کریں گے. اس ٹیسٹ کی روشنی میں ہم ڈائگنوز کریں گے کہ جی ان کو ڈیوائس لگے گی. پھر
اگر اس کو ڈیوائس کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کو ڈیوائس لگائیں گے. وہ بھی ایج کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی اگر Definitely. تو وہ ڈیوائس پھر ہم ان کو لگائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ نارمل لوگوں کے قریب سننے لگیں گے. سن لگے. اچھا اگر سینسری کا جو ہے اگر وہ ڈاکٹر صاحب بولتے کہ اس کا ہم علاج نہیں کرتے, وہ آڈیولوجسٹ کرتے, تو کیا ان کی جو نرو سینسری میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی ڈیوائس ہے؟ ہاں, سینسری نیورل ہیئرنگ لاس میں ڈیوائس لگے گی. اور اس میں یہ ہوگا کہ اصل میں ڈیوائس کا کام کیا ہوتا ہے, ڈیوائس تھوڑے سے ساؤنڈ کو لاؤڈ کر دیتی ہے ان کی ضرورت کے مطابق اس وہاں جا کے جی. اچھا, تو اس کے بعد پیشنٹ جو ہے نارمل لوگوں کے قریب سننے لگتے ہیں, ان کی لائف کمفرٹ ہو جاتی ہے. اچھا میر صاحب بڑی زبردست بات کہی ہے اختر صاحب نے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس نے بولا کہ ہم اس کے, تو اس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے, اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں. کیا اس میں یہ جو آپ نے 3 اسٹیپس بتائے جو بڑا ہو کے پھر بول نہیں سکتے, کیا یہ جو تینوں اسٹیپس ہوتے ہیں کان کے اندر جو آپ نے بتائے, جو ہماری ساؤنڈ کو پیدا کرتے ہیں, ہمارے دماغ کی سیلوں تک لے جاتے ہیں, کیا یہ تینوں خراب ہوتے ہیں یا کوئی اس میں کسی ایک میں خرابی ہے؟ جب اگر یہ آپ نیو بورن نیو نیٹل ڈیفنس جو بڑا ہو کے بول نہیں سکتا, جو بڑا ہو کے یا سن نہیں سکتا, ہاں, تو ڈیف اینڈ میوٹ آپ کہتے ہیں. ہاں, اس کیس میں جو اندرونی کان ہے جس کو کوکلیا کہتے ہیں, جو مین چیز ہے آپ کی میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں, چینج کرتے وہ کم کام کرے, اوکے, تو آپ کو اس کی ارلی پک اپ کرنا ضروری ہے. اور اس کی جو لیٹسٹ سرجری ہے کہ کوکلیئر امپلانٹ, آپ ایک مشین دیتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا ہیئرنگ ایڈ ہے وہ آواز کو اونچا کرتا ہے, ایک اسپیکر کی طرح. صحیح ہے. جو کوکلیئر امپلانٹ ہے وہ آواز کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی نرو کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, تو پورے سسٹم کو بائی پاس کر دیتا ہے. صحیح ہے. سیویئر سینسری نیورل ہیئرنگ لاس میں باہر کے ملکوں میں اس پہ ریسرچ کری جا رہی ہے کہ اولڈ ایج میں بھی اگر پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس ہے, جو اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں کہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, پروفاؤنڈ ہے. جب پروفاؤنڈ پہ آپ آ جائیں اور آپ کے پاس کوئی ہیئرنگ ایڈ کام کرنے کے قابل نہ ہو, تو کوکلیئر امپلانٹ سرجری اس کا آپشن ہے. نہیں, جب کوکلیئر امپلانٹ سرجری آپ نے کر دی, پھر بھی کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑے گی, ایڈ کی ضرورت پڑے گی؟ تو کوکلیئر امپلانٹ ایڈ ہے, اس کے علاوہ باہر سے بھی لگانا پڑے گا؟ نہیں, نہ, اس کا آؤٹر پیس ہوتا ہے. آؤٹر پیس لگانا پڑے گا. آؤٹر پیس لگتا ہے, وہ اس کا ریسیور ہوتا ہے, تو وہ لگتا ہے, اور وہ ایک میگنیٹک کوئل ہوتی ہے, اس کو وہ آواز کو اس حساب سے. نہیں, میرا مطلب ہے اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو 6 سال کا ہے مگر نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس سرجری سے؟ آپ کوکلیئر امپلانٹ یا ان میں بھی اگر فرض کرے پروفاؤنڈ نہیں ہے اور بچے میں سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہے, اس میں اپروپریٹ ہیئرنگ ایڈ دے کے اب تاکہ بچہ بول سکے, اس کی اسپیچ ڈیولپمنٹ ٹائم پہ ہو, یہ بہت ہمارے لیے کریٹیکل ہے. کیونکہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, لینگویج ڈیولپمنٹ 6 سال تک, اس سے پہلے سب کچھ کرنا ہے, اس سے پہلے ہی ہم نے کرنا ہے, چاہے بچہ وہ شیطان ہو یا جو بھی ہو. اس سے ہم تو بولنے کی صلاحیت کی بات کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر اس لیے تاکہ اس کو بچے کو مینیج کرنا ہمارا کام ہے, بائی اپروپریٹ ہیڈ بینڈز لگائیں تاکہ وہ ڈیوائس کو ڈیمیج نہ کرے, اور پھر اگر کر لے تو پھر اس کے جو ہے. اچھا شاہد صاحب, مجھے بتانا کہ اگر کوکلیئر امپلانٹ بھی ہو گیا, اس کے وہ بھی اس کے بعد بھی ڈیوائس لگانا ضروری ہے؟ نہیں, دیکھیے کوکلیئر پلانٹ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ آلریڈی ایک ڈیوائس ہے, وہ تو اندر لگاتی ہے نا, پھر باہر کے 2 پیس ہوتے ہیں, ایک آؤٹر پیس ہے, ایک انر پیس ہے. انر پیس تو سرجری کے ذریعے لگ جاتا ہے, آؤٹر پیس ہم باہر سے لگاتے ہیں. اگر آؤٹر پیس نہیں لگا تو کام نہیں کرے گا؟ بالکل کام نہیں کرے گا. کیوں؟ ڈیفینیٹلی سگنلز تو آؤٹر پیس کے ذریعے جائیں گے نا, جو میگنیٹ ہم نے اندر لگا رکھا ہے. ابھی پاکستان میں کچھ ایسے سرجریز ہوئی ہیں جو بیریا ٹاؤن میں ادھر ادھر ہوئی, اور اس کے بعد وہ پیشنٹ جو ہے انہوں نے فالو اپ نہیں کیا اور آؤٹر پیس انہوں نے نہیں لگایا, تو وہ گاؤں دیہاتوں کے بچے ہیں وہ سب ضائع ہو گئے. تو جب تک ہم آؤٹر پیس یوز نہیں کریں گے تو ساؤنڈ ہی نہیں جائے گا, اور ساؤنڈ نہیں جائے گا تو اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوگی. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس کے بعد پراپر اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے بچے کی. اچھا, اس آپریشن کے بعد؟ اس آپریشن کے بعد پراپر اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے, اور آڈیولوجسٹ کا کام اس آپریشن کے بعد ہی شروع ہوتا ہے کہ اس کو پراپر میپنگ بھی کرنی ہوتی ہے, اس کا سوئچ آن بھی آڈیولوجسٹ ہی کرتا ہے. سرجن 1-2-3 گھنٹے کی سرجری کرنے کے بعد وہ آڈیولوجسٹ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں پیشنٹ. اس کے بعد تقریباً 1.5 ماہ بعد آڈیولوجسٹ اس کو سوئچ آن کرتے ہیں, جس میں پہلی دفعہ بچہ ساؤنڈ سنتا ہے. اچھا, پہلے نہیں کرتے ہیں سرجری میں؟ 1.5 مہینے کا وقفہ دیتے ہیں اس لیے کہ جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس کے بعد 1.5 مہینے کے بعد جب آڈیولوجسٹ اس کو سوئچ آن کرتے ہیں تو اس کے بعد ENT سرجن کا اتنا کام ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے, کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے, ادروائز اسپیچ تھراپسٹ اور آڈیولوجسٹ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی میپنگ کرتے ہیں. پہلے سوئچ آن کر دیا,
پھر دیکھا 1 مہینے بعد اس کی میپنگ اسٹارٹ کی, اس میں کچھ ساؤنڈ دیا. اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے دیکھیے بچہ 2 خوف لے کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے جی, ایک گرنے کا, ایک آواز کا. اگر آپ بچے کو کبھی گرانے کی کوشش کریں تو بچہ اپنے آپ کو سمیٹ لے گا, اور بچے کے پاس کھڑے ہو کے آپ کلیپنگ کریں بچہ چوک جائے گا. تو ایک اسسمنٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بچہ جن گھروں میں, جن گاؤں میں نیو بورن ہیرنگ اسکریننگ نہیں ہوتی, تو وہاں اسٹیل کی پلیٹ لے کے آپ چمچ سے اس کے پاس کھڑے ہو کے ہٹ کریں, بچے کو جیسے ہی ساؤنڈ جائے گا بچہ کوئی نہ کوئی فیشل رسپانس دے گا. اچھا اگر ساؤنڈ کان میں نہیں جا رہا ہے تو رسپانس نہیں دے بچہ کو رسپانس, چاہے وہ آئی یا بلنک آسان کرے. طریقہ ہے. اچھا اس کے علاوہ جی میں نے اس کو ڈسٹریکشن ٹیسٹ کہتے ہیں, کلینک میں بھی بہت یوز ہاں کرا وہ ہم جاتا ہے. ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں عالم تو نہیں ہوں, لیکن اسلام میں جو اذان دی جاتی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس اذان کے جو دینی فوائد ہوں تو علماء کرام بتائیں گے. ایز اے آڈیولوجسٹ میں سوچتا ہوں کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو بچہ کوئی نہ کوئی فیشل رسپانس دیتا ہوگا, اگر سن رہا ہے, اگر سن رہا ہے تو اس وقت جو بھی صحابہ کرام یا جو بھی ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی اس پہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہوں گے. تو گورنر نے تو اب شروع کیا ہے ہیرنگ اسکریننگ, تو ہمارے یہاں 14 سال پہلے سے ہو رہا ہے. مجھے شاہد صاحب یہ بتانا کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے اس کو وہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی, تو وہ 6 سال سے بڑا ہے, تو کیا اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی 6 سال سے بڑا ہے, اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ہیرنگ لاس کتنا ہے. یو کے میں یا ترقی یافتہ ممالک میں 15 سال تک کے بچوں کو بائی لیٹرل امپلانٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں فری ہوتا ہے تو وہ لوگ کروا لیتے ہیں. ہمارے یہاں جو پالیسیز بنی ہے فری کوکل امپلانٹ کی, ہم نے ڈاؤ میں بھی شروع کیا تھا, پھر اور پاکستان کے ہاسپٹلز ہیں, تو وہاں یہ ہے کہ 6 سال تک کا ہم نے شروع میں کرائٹیریا رکھا تھا, یہ 2012 کی بات ہے. اس کے بعد اب مختلف ہاسپٹلس میں وہ 3 سال تک ہو گیا ہے, اس لیے کہ بچہ جتنا ڈیلے ہوگا, جتنا چھوٹا ہوگا, اسپیچ اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ اچھی ہوگی, بہتری ہو. اگر بڑا ہو جائے, اچھا جی صاحب, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا لینگویج سینٹر انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے 6 سال تک. اچھا اس کے بعد نہیں ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا مگر کم ہوگا, اتنے 100% رزلٹ نہیں آئیں گے. نیئر نارمل اسپیچ اگر آپ کو چاہیے 6 سال سے کم عمر چاہیے. اگر بچہ پوسٹ لنگول ڈیف ہے, 2 اس میں ڈیفنس ہے, پری لنگول اینڈ پوسٹ لنگول. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ لنگول مطلب زبان, تو اگر اس میں ہیئرنگ سینٹر ڈیولپمنٹ ہوئی اور فرض کریں میں گردن توڑ بخار ہو گیا, کوئی وائرل النس کی وجہ سے بائیلیٹرل ڈیفنس ہو گئی, تو وہ پوسٹ لنگول ڈیف ہے. پوسٹ لنگول ڈیف کی ریزلٹس اچھے ہیں, پری لنگول ڈیف کے کم ہیں. ابو 6 ایئرس ٹو 15 ایئرس اور اینی ایج آپ کوکلیئر امپلانٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس کے ڈپینڈنگ آپ کی ٹیم کتنی اچھی ہے. جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ آڈیولوجسٹ چیک کرتا ہے, کیونکہ جب ہم الیکٹروڈ ڈالتے ہیں بعض دفعہ وہ نارمل ڈیولپ نہیں ہوتا, ہم پورے الیکٹروڈز نہیں ڈال سکتے. یہ جب ڈیورنگ سرجری ایک ٹیسٹ کرتے 15-20 منٹ کا, جس میں وہ چیک کرتے کون سے الیکٹروڈ کس فریکوینسی پہ, تو وہ میپنگ کر چکے ہوتے ہیں. جب وہ 6 ہفتے بعد آن کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان الیکٹروڈس کو آن کرنا ہے تو بچہ سن پائے گا. وہ سارے آن نہیں کرتے, ورنہ جو ہے فیشل نرو قریب ہوتی ہے جو چہرے کو سپلائی کرتی ہے, 7ویں کرینیل نرو, اس میں ٹوچنگ ہوگی اور بہت ساری اور سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھا میں تھوڑا اسی میں فائدہ اٹھاتا ہوں, کیا دونوں طرف کے ہم کوکلیئر امپلانٹ کر سکتے ہیں؟ جی, میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے, جو جیسے شاہد صاحب نے ڈسکرائب کرا, اس کو جو ہے ایک امپلانٹ ہوتا ہے مگر اس میں سے 2 تار نکلتے ہیں اور وہ پورے سر سے گھوم کے جو ہے دونوں سائڈوں میں. نہیں تو کیا ایک سے کرنے سے فائدہ نہیں ہے؟ 2 سے کریں بہتر ہے, جب ڈیوائس تو ایک ہے, صرف تار آپ کے 2 جا رہے ہیں. نہیں اگر جیسے شاہد صاحب نے بولا کہ ہم ہمارے ملک میں ایک کا کرتے ہیں, تو ایک سے بھی ہم 100% فائدہ لے سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ جو ہیئرنگ پاتھ وے جو برین تک جاتا ہے اس کے کراس لنکس ہوتے ہیں, رائٹ کا لیفٹ, لیفٹ ٹو رائٹ, ہر لیول پہ جاتا ہے. تو آپ کی دونوں سائڈ کی برین ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, ایک سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, مگر اگر 2 کو کریں تو اور صحیح ہے. زبردست. ڈاکٹر میر صاحب آپ اور شاہد صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے, وقت ہوا چھوٹے وقت کا. ناظرین وقت ویلکم بیک. ناظرین جو پہنچے گالن جو سلسلو پیارا پہنچے مہمان سلسلو. اچھا میر صاحب مجھے بتانا کہ ایک تو آپ نے بلایا کہ ہمیں جو صلاحیت ہے اس کے آپ نے اسٹیپس بتائے, اس میں بیماریاں بتائیں, ان کے علاج بھی مختلف ہیں. ہماری یہ جو سماعت کی صلاحیت ہے یا سننے کی صلاحیت کم کیوں ہوتی ہے؟ سننے کی صلاحیت عموماً تو کم
ओल्ड एज में होती है, वरना इट शुड स्टे नॉर्मल टिल यू आर 60 के बाद जब आपकी एज के उम्र के साथ साथ कमज़ोरियाँ शुरू होती हैं तो नर्व वीकनेस होती है, तो उसमें जो है कुछ लोगों को आई वुड से 70 जब हम आर्डियोग्राम करते हैं उसमें परसेंटेज आती है कि अब इतना कम है या इतना है, आती है ना? हाँ आती है। हाँ, तो वो क्या नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से होता है या कोई डिजीज है? ऑडियोग्राम में दोनों चीज़ें चेक करते हैं, कंडक्टिव कैपेसिटी एंड द नर्वस कैपेसिटी। ओके, तो नर्वस कैपेसिटी भी पता लग जाती है उसकी कहाँ है। अगर वो फिर भी हमें नज़र ना आए तो एक और टेस्ट होता है बेरा टेस्ट, कि हम ब्रेन की एक्टिविटी आवाज़ देते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी चेक करते हैं कि उसको आवाज़, दिमाग को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, तो उससे भी हमें पता लग जाता है किस लेवल की नॉइज़ दी थी और ब्रेन एक्टिविटी हुई या नहीं हुई। तो वो भी एडवांस टेस्ट है एंड सब पता लग जाता है। आप क्या कहेंगे कि हमारी सुनने की सलाहियत क्यों कम होती है शायद साहब? देखिए, सुनने की सलाहियत कम होने के बहुत सारे असबाब हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ओल्ड एज की वजह से हमने जो असेसमेंट करना शुरू किया, जो कैंपिंग की, तो इनमें जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज़्यादा है और वो शोर वाले एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनको 4000 का हेयरिंग लॉस आता है, जिसमें एस का साउंड, एफ का साउंड, टी एच का साउंड, ये साउंड मुतासिर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़े हमारे यहाँ समाज को मुतासिर करने के असबाब हैं, उनमें एक अपने कान को खुद साफ़ करना। हम कॉटन बड के ज़रिए या बाल पिन के ज़रिए, गाड़ी की चाबी के ज़रिए अपने कान को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा एयर ड्रम डैमेज हो जाता है बाज़ औक़ात, और वो फिर आगे चल के समाज की ख़राबी का सबब बनता है। दूसरा, एक और देखा गया है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ENT सर्जन के पास नहीं जाते, बल्कि जनरल फिजिशियन या दीगर जगहों पे चले जाते हैं जो कान साफ़ करते हैं। उनकी गलती की वजह से भी कभी कभी एयर ड्रम डैमेज हो जाता है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एक ये वजह बहुत बड़ी है। दूसरा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके खाने के जिनके इस्तेमाल की वजह से हमारा हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम बाकायदगी से अपनी समात का टेस्ट करवाएं, और जैसे ही हमें लगे कि हमारी हेयरिंग मुतासिर हो रही है, तो उसका जो भी तरीका इलाज है, मेडिसिन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए या डिवाइस के ज़रिए, हम उसको रिस्टोर करवाने की कोशिश करें। नहीं, जब एयर ड्रम पे बड़ी तेज से आवाज़ लगता है, जैसे जहाज़ का आवाज़ है या किसी धमाके का आवाज़ है, तो क्या होता है डॉक्टर? तो इसको हम लोग कहते हैं नॉइज, बहुत तेजी से आवाज़, जैसे पर्दा फट रहा है। तो इसकी 2-3 हैं जो आपके डिस्क्राइब करें, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। फर्ज करें बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़ा शोर है, जहाज़ का, जो मुख्तलिफ धमाके का, और जो डिपेंडिंग के वो इंटेंसिटी कैसी, जो आप डिस्क्राइब करें 140 डेसिबल्स की है, वो कान के पर्दे को भी फाड़ सकता है, आपको शोर भी होता है कान में, टिनेटस जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी डैमेज होता है। ये तो नॉइज इंड्यूस्ड हो गया। नॉइज इंड्यूस की एक और वो होती है ऑक्यूपेशन, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मुसलसल आवाज़ सुन रहे हैं। अब उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कितनी है कि आपको ईयर मफ्स दिए हैं, उनकी एनुअली ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और काम करते हुए होता है तो आपको कॉम्पनसेशन दी जाती है उसको। तो नॉइज़ इंड्यूस भी हो गया। फिर आपकी जो दीगर बीमारियां हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी है, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, जिस तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड हो गई, क्योंकि आपको सीरियस इन्फेक्शन हो गया, आपको ये दवाइयों की ज़रूरत है, वरना आपकी जान जाएगी, मजबूरी में देनी पड़ती है। इफ़ेक्टिव दवाई है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको हियरिंग लॉस हो, उसको हम लोग कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। उसकी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, आपकी और कार्डियक की दवाइयाँ हो गई जो आपके वाटर लेवल्स को चेंज करती हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम आपका अंडर वाटर होता है। और आपका जो है चाइल्डहुड में भी हियरिंग लॉस आपकी स्क्रीनिंग होती है। एडेनॉइड हाइपरट्रोफी, जो एक टॉन्सिलर टिश्यू होता है बच्चों में, बच्चों को नज़ला रहता है, ज़ुकाम रहता है, उसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन होती है। यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन जो है उसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर होता है, हवा अब्जॉर्ब होती है और कान का पर्दा अंदर को खिंच जाता है। जब वो पर्दा अंदर को खिंचता है वो मूव नहीं करता, तो बच्चे जो है नज़ले के साथ साथ सुनाई भी कम देता है। वो बेचारे बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर उनको डांटता है ये पढ़ता नहीं है, तो और वो शेल में चले जाते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ख़राब होती है, तो एडेनॉइड्स की वजह से। तो इसकी जो यूस्टेशन ट्यूब की पहली सर्जरी मैंने करी है, यूस्टेशन ट्यूब डायलिटेशन, मतलब बजाय हम लोग बाहर से कान के पर्दे को इंसाइज करें, उसको सही करने के लिए हम यूस्टेशन ट्यूब को डायलेट कर दें, एक गुब्बारे के ज़रिए, नाक के ज़रिए जाकर। नहीं, ये तो टेक्निक है कि सर्जरी की, मगर ये जो मुसलसल हम साउंड सुन रहे थे, इससे यूस्टेशन ट्यूब मुतासर हो रही है? इससे नहीं, हम लोग अगर फ़्लाइट करते हैं
یا کہیں اوپر پہاڑیوں میں سے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے آپ کے پریشر چینجز ہوتے ہیں، اسپیشلی زکام میں اگر ہم لوگ کریں رنی نوز تو وہ ہو جائے گا، تو ایئر بلاکیج کا خاصا کامن ہو جاتا ہے. اور جو ایک ہیئرنگ لاس کی اور ہے، ہم لوگ فون بہت سنتے ہیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ بھی تو ساؤنڈ ہے، اس کے بھی ریز ہے. اچھا اس کے اس کی جو ساؤنڈ ہے نا، ہم لوگ 24 گھنٹے میں شاید صاحب مجھے بتائیں کہ اگر جو مسلسل لوگ ایسے جگہ کام کرتے ہیں آکوپیشنل، جن کے ساؤنڈ مسلسل بہت بڑی ساؤنڈ ہے، آواز بہت کم سنتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا ٹیسٹ کرنا چاہیے، بچاؤ کے کیا طریقے ہونے چاہیے؟ دیکھیے بچاؤ کے لیے تو ان کے یہاں پہ سیفٹی میجرز ہوتے ہیں، ان کو ایئر مف وغیرہ دیتے ہیں، ایئر پلگ استعمال کرتے ہیں کہ آواز کم کہ آواز کان میں کم جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کے باقاعدگی سے ہیئرنگ اسسمنٹ ہونی چاہیے. کتنے عرصے میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر وہاں بہت زیادہ شور ہے تو کم از کم 6 مہینے میں، ورنہ زیادہ سے زیادہ سال میں ایک دفعہ، بلکہ دنیا بھر میں انڈسٹری آڈیولوجسٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو نا. بالکل ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ تو اگر اس کی کسی ایسے لوگوں کی جہاں ادھر کسی انڈسٹریل میں کسی شور والی جگہ کام کرتے ہیں اور ان کی ہیئر لاس ہو رہا ہے، تو کیا ان کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے ایریے میں شفٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوس کیا جاتا ہے کہ جی مسلسل اگر 1 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اس شور میں تو آپ کو ہیئرنگ لاس زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ پھر ٹائم ڈیوریشن ان کو 45 منٹ یا 30 منٹ، اس کے بعد ان کو ریسٹ دے دیا جائے. تو یہ ٹیکنکس ہوتی ہے. اچھا شاید صاحب آپ نے کافی وہ کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے رہتے ہیں، آپ نے ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے کافی پاکستان میں انویسٹیگیشن کی، کیا ہماری ہیئر لاسنگ بڑھ رہی ہے؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اگر ہم نے سننے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، ہم نے اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا، ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ سماعت کے مسائل کو دیکھنا چاہیے. اس وقت جو ہماری ریسرچ ہے پاکستان میں جن لوگوں کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے اس میں سے 70% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ کم سن رہے ہیں، ڈیف نہیں ہے، کم سن رہے ہیں، کم ہو رہی ہے. مطلب آپ انہیں دیکھیں گے تو جب آپ ان سے بات آواز کریں سنتے ہیں، گے، آرام سے نہیں ان کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی سر کیا کہا آپ نے، وہ ریپیٹ کرواتے ہیں. گھر میں والدین ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہیں. اچھا اب ہمارے یہاں کیونکہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ فیملی سسٹم ہے، تو اگر دادا لاؤڈ سن رہے ہیں، انہوں نے ڈیوائس نہیں لگا رکھی تو پوتا ان کی گود میں بیٹھا ہے، اس چھوٹے بچے کو بھی لاؤڈ سننا پڑ رہا ہے. ڈیفینیٹ وہ تو ہے، مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں. صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں اور اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ تو کیسے اس کو روکا جائے؟ اس کو اس طرح روکا جائے کہ پہلا تو ہمیں یہ کیا جائے، اگر گورنمنٹ کی سطح پہ دیکھیں تو سندھ کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں ایک آڈیولوجی کا شعبہ ہونا چاہیے. اس وقت کراچی میں کم از کم 5000 سے زیادہ آڈیولوجسٹ کی ضرورت ہے. اور نہیں مطلب ہونا چاہیے وہ ٹیسٹ کریں پھر وہ ایڈوائز کریں، ایسا ہونا چاہیے. آپ نے تب جا کے لوگوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو نالج ہے کہ اپنی سماعت کو برقرار رکھیں یا ان کی حفاظت کریں؟ میر صاحب آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اس کی جو مین کاز ہے، جو میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ فون کا استعمال ہے، اسپیشلی جب کووڈ آیا پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ایوری تھنگ وینٹ آن لائن، ہیڈ فونز ہر ایک کے کان میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کا جو کریکٹ یوزیج ہے، جیسے انہوں نے ہنٹ کرا کہ 40 منٹس آن 20 منٹس آف، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو کریں. سیفٹی لیول جو فون میں اس سے اوپر نہ جائیں. اور ہمیں جب ہم ٹریفک میں جاتے ہیں 1 گھنٹہ کام میں لگتا ہے اور 1 گھنٹہ واپس، اور جتنے ہارن سننے پڑتے ہیں اس سے بھی ہمارے اس سے بھی ہوتا ہے، ہیئرنگ لاس ہو رہی ہے. اس کو آپ ہیئرنگ لاس کے ساتھ آپ کو سٹریس لیول بھی بڑھتا ہے شور سننے سے، آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، آپ کو بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، سماجی چیزیں جو ہے کہ ہم لوگ کوائٹ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں ان کو بھی برقرار رکھنا ہے، ان کو بھی. اچھا شاہد صاحب مجھے پتا ہے کہ جو بچوں کے اوپر جو انوائرمنٹ میں اتنا شور ہے یا جو فون یوز کرتے ہیں آج کل بچے بھی کرتے ہیں، تو ان کے ہیئرنگ پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے کان اللہ پاک نے ایسا آرگن بنایا ہے جس کو آپ بند نہیں کر سکتے اور نہ بند کرتے ہیں، سوتے میں بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ لاؤڈ سنتے ہیں وہ آپ کی ہیئرنگ کو ڈیمیج کرتا ہے. لاؤڈ ایک 100 ڈیسیبل سے زیادہ اگر بچہ سن رہا ہے اور مسلسل سن رہا ہے، اس کی مثال آپ ایسے لے لیں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ہم بائک پہ جا رہے ہیں اور بائک پہ آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں ٹریفک جیم ہو گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہارن بجانے سے ٹریفک کھل جائے گا، اس میں گاڑیوں کے ہوٹر بھی ہیں، اس میں ایمبولینس بھی ہے، کھل نہیں جائے گا، ظاہر شور شرابہ ہوگا، تو اس سے ہمارے ہیئرنگ پہ بڑا اثر وہ جو آپ نے بچے والی بات کی ہے تو اس بچے کی ہیئرنگ متاثر ہوگی. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، بہت خیال کرنا چاہیے. اچھا جیسے کون سی کان کی امپورٹنٹ بیماری آپ کے اوپیڈی میں کون سے لوگ زیادہ تر آتے ہیں؟ صرف کان بہنے کے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ میری اوپیڈی میں سارے ٹائپس کے آتے ہیں. کون سی اہم بیماری کون سی ہیں؟ 4-5. ایک تو آؤٹر ایئر انفیکشنز، کان میں ویکس ہونا،
ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉटन बड जैसे कहा कि उसको करने से इन्फेक्शन हो गया, आउटर ईयर का हो गया, मिडिल ईयर में कान बहने की वजह से आते हैं। 80% जो है इसकी वजह से आता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर ये पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, जहाँ आपके पास डॉक्टर्स के पास आसान रसाई नहीं है, ठीक है, वहाँ जो है बेचारे जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो महरूम होते हैं, ख़वातीन होती हैं जिनको पैसे नहीं होते खाने के, वो लोग आते हैं, उनमें बहुत ये बीमारियाँ पाई जाती हैं। और ओल्ड एज के लोग आते हैं जिनको होता है, और कान में शोर वाले बहुत आते हैं जिनको नॉइज़ आती है क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है, उनका जो है ज़िंदगी हराम। नॉइज़ क्यों आता है, ये आवाज़ सुनना, टिनाइटस, ये क्या है? ये जो अंदरूनी कान है, इसके जो मैंने कहा था कि इसका काम है कि करंट प्रेशर को करंट में कन्वर्ट करना, वो नहीं कर सकता। तो जब वो उसकी जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें फाइन हेयर्स होते हैं, तो आउटर हेयर सेल होता है, एक इनर हेयर सेल, इस तरह होता है। ये इनर हेयर सेल हो गया, 3 आउटर हेयर सेल हो गया, इसी कन्फिगरेशन 4 लाइनें होती हैं, इनर की 1, आउटर की 3। आउटर हेयर सेल में जब आपके डिस्टर्बेंस हो जाती है कि लाउड नॉइज़ की वजह से डैमेज हो जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वो जो है डिसफंक्शन करना शुरू करता है, इसलिए आवाज़ आती है। तो वो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर आर्टरी क्रेनियल नर्व में, जब आपकी नर्व में करंट रैंडमली जाएगा, आपका दिमाग उसको महसूस करेगा, वो करंट आपकी सुनने वाली नर्व में है, तो आपका दिमाग उसको शोर की तरह महसूस करेगा। अच्छा, अगर आपकी आँख में, इसका इलाज है? इसका इलाज मुश्किल है मगर है। आप क्या समझते हैं, अगर ऐसे आ रहा है शायद साहब जिनके कानों में आवाज़ आती है या टिनाइटस होता है, क्या इसका कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इलाज है? इसका जो है मैं ये समझता हूँ कि एक्यूट केसेस में तो ये ठीक हो जाता है। अगर क्रॉनिक हो जाए तो फिर उसमें हम इनको डिवाइस लगाते हैं जिसमें टिनाइटस मास्कर होता है, या बाज़ हेयरिंग एड के ज़रिए भी उनका टिनाइटस कंट्रोल हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, मतलब अगर वो इंस्ट्रूमेंट लगाएं, जी, एड लगाएं तो बेहतर हो जाएगा, तो बेहतर हो जाएंगे, उनको शोर सुनाई नहीं देगा। जैसे ट्रीटमेंट के बारे में तो अगर कोई है तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे, लेकिन ऑडियोलॉजिस्ट जो है, जो क्रॉनिक पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हें डिवाइस लगा के या हेयरिंग एड लगा के हम उसे मैनेज कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनको शोर महसूस नहीं होता, वो कंफर्ट लाइफ गुजारते हैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आप सुन रहे थे जो कान की जितनी भी बीमारियां, इनका जदीद साइंस दौर में अच्छा इलाज क्या है, सिर्फ लेज़र है? इसमें जो कान की बीमारियों में जो सबसे जदीद चीज़ है वो है कि आपके माइक्रोस्कोप्स कैसे हों, क्योंकि कान एक बहुत बारीक, हाँ, बहुत हसास जगह है, तो माइक्रोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स इसमें जो है लेटेस्ट चीज़ें हैं। और लेज़र का इसमें रोल है कि इन द सेंस कि वो सारे इन्फेक्शन को क्लियर आउट करता है। कान के पीछे ये हड्डी है, अगर हम लोग ग्रैनुलेशंस एक एक करके पिक करते हैं जिसमें आपके 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो लेज़र के ज़रिए वो ज़रा काम जो है बेहतर होता है और उसमें टाइम कम लगता है, तो मरीज़ को कम दवाइयाँ चाहिए होती हैं। जब कम दवाइयाँ चाहिए होती हैं तो सर्जरी और अच्छी हो जाती है। लेज़र या जो आपने बोला कि बलून, ये सारे अच्छे तरीके हैं सर्जरी हाँ, के। बलून से आप यूस्टेशन ट्यूब को देखते हैं, ताकि उस जब आप कान का ऑपरेशन करें तो आप यूस्टेशन ट्यूब जो मेन कॉज है कान के पर्दे के डैमेज की, उसको बेहतर कर दें। और ये जो डिवाइसेस हैं, टॉर्प हो गई, पॉर्प हो गई, ये गोल्ड की बनी हुई होती है, छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, ये आप लगाएं। और ये मतलब आजकल सर्जरी जदीद साइंस से थोड़ा आसान हो गई है या काफ़ी आसान हो गई? सर्जरी बहुत मेटिकुलस होनी चाहिए और बहुत आसान तो नहीं है, मगर बहुत इसके रिजल्ट्स बहुत रिवॉर्डिंग अच्छा। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से अच्छे जदीद अच्छे आपके पास डिवाइसेस हैं जो सुनने की सलाहियत के, कौन सी, कितनी है, क्या है? हाँ, देखिए इस वक्त तो दुनिया भर में बहुत ब्रांड आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास जो 5-6 डिवाइसेस हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो इकोनॉमिकल भी हैं और एडवांस्ड भी हैं। मतलब डिपेंड करता है कि पेशेंट की ज़रूरत क्या है। अगर तो डॉक्टर या आप एडियोलॉजिस्ट के एक एडवाइस के मुताबिक होगी। हाँ, ना? असल में यहाँ जो आप असेसमेंट करेंगे यहाँ थोड़ा सा ये है कि जो डिवाइस एडवाइस करते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है, वो ही सिलेक्शन करते हैं। शायद मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ENT सर्जन जो है डिवाइस एडवाइस नहीं कर सकते कि कौन सी पेशेंट को लगाई जाए। असेसमेंट के बाद ये ऑडियोलॉजिस्ट का ही शोबा है कि वो सिलेक्शन करे कि इनर एयर लगेगी, CIC लगेगी, बिहाइंड द एयर लगेगी। पेशेंट के प्रोफेशन के हिसाब से एक डॉक्टर है, उसको स्टेथोस्कोप भी लगाना है, उसको हार्ट के साउंड भी सुनना है, तो ये ऑडियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि इनको कौन सी डिवाइस इनके लिए बेहतर है। और फिर वही यहाँ से सारा काम ऑडियोलॉजिस्ट का शुरू हो जाता है
اور پھر وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے مطلب آپ سمجھتے ہیں جدید سائنسی جو دور ہے اس میں بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں جو ہماری صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ صرف بہتر کر سکتے ہیں بلکہ نارمل کے قریب کر سکتے ہیں. اچھا ایک ایسا بچہ جو سن نہیں سکتا، اس کی عمر 7-8 سال ہے، بول نہیں سکتا، کیا وہ صرف آڈیولوجسٹ کی طرف جائے اور اس کو کوئی ڈیوائس دے دے وہ سن سکتا ہے، یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے؟ پروٹوکول یہ ہے کہ نہیں، ڈاکٹر سے رجوع ضروری ہے یا آڈیولوجسٹ کی طرف؟ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے کان میں اگر ویکس ہوگا تو ڈاکٹر اوٹوسکوپی کرنے کے بعد اگر ویکس ریموو ہو جائے گا تو اس کے بعد پراپر اسسمنٹ کر سکے گا آڈیولوجسٹ. اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ترقی یافتہ ممالک میں آڈیولوجسٹ ویکس ریموو کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہماری اس طرح ٹریننگ نہیں ہوئی، اور اس لیے میں ذاتی حسب مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ویکس ریموو کروں. تو میں عام طور پہ ENT سرجن کے پاس پیشنٹ ریفر کرتا ہوں، وہاں سے پیشنٹ اوکے ہو کے آتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور انویسٹیگیشن میں اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے ڈیوائس کی تو پھر وہ سارا مینجمنٹ ہم ہی کرتے ہیں. لیکن اگر انویسٹیگیشن میں ایسا آتا ہے کہ علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے، سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو واپس ہم ENT سرجن کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک کمبینیشن ضروری ہے، لیکن دونوں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. ڈیفینیٹلی ہم دنیا بھر میں آڈیولوجسٹ اور ENT سرجن کو مکس نہیں کر سکتے، دونوں کولیبریشن سے کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کوئی ایڈ کریں گے؟ اس میں جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی پروٹیکٹیو میجرز لینے چاہیے. اچھا تھوڑا اس کو پڑھاتا ہے کیا ہمیں حفاظت کیسی کرنی چاہیے اپنی سماعت کی؟ چلو ادھر یہی بتا دیں آپ. ہمیں جو ہے ایک تو اپنی ساؤنڈ کوالٹی کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے، شور بلا وجہ کا نہ ہو، اس کو جو ہے بند کر دیں. چیزوں کو چیک ان بیلنس میں رکھیں. ہم فون کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی کس والیوم پہ استعمال کر رہے ہیں. اگر کوئی ٹی وی ذرا زیادہ اونچی آواز میں سن رہا ہے، بھائی کیوں سن رہے ہو، تمہیں سنا تو ارلی آپ چلے جائیں، ENT سرجن کے پاس جائیں یا آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. اس کا ٹریٹمنٹ دونوں جو بھی علاج ہے وہ کرا دیں. دونوں پروفیشنل ہیں. ہاں انہوں نے دیکھنا ہے. اگر فرض کریں میرے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا اور اس کو سنائی نہیں دے گا تو میں اس کو آڈیولوجسٹ کے پاس بھیجوں گا کہ آپ کو انسٹرومنٹ لے لیں، یہ ٹیسٹ کرا کے میں دیکھوں گا کان صاف ہے، چلے جاؤ. تو اس میں آپ کو دونوں پروفیشنل ہیں، جو کسی کے پاس بھی جائے وہ دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کا جو ہے سرجن کے پاس جانا ہے، آڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کریں، ٹریفک میں جائیں تو آپ جو ہے ایئر پلگز لے لیں. کچھ نہیں ملتا، آپ ایک کاٹن کے پیس کو تیل میں ڈپ کر کے کان میں لگا لیں. ایٹ لیسٹ 40 ڈیسیبلز آپ کا 40% جو ہے کمی آ جائے گی کچھ اس میں شور میں. تو وہ آپ کا سیف رہے گا، آپ کا سٹریس لیول کم ہوگا. آپ ذرا جو ہے مطلب جو احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کو ضرور دیکھیں. نہیں آتا ہوں میں ضرور. شاید مجھے یہ بتانا کہ ہیئرنگ ڈے کل منایا گیا، سننے کا دن، کیوں؟ کیا ایسا فائدہ کیا؟ دیکھیے اس کا فائدہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، مختلف ٹاک شوز ہوتی ہیں. کیا سمجھاتے ہیں لوگوں کو؟ تو اس میں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنی سماعت کا خیال رکھیں، نہ صرف اپنی سماعت کا بلکہ دوسروں کی سماعت کا بھی خیال رکھیں. اچھا اب سوال یہ پیدا تو دوسروں کی سماعت کا ہم کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی خوشیوں میں لاؤڈ اسپیکر اتنا لاؤڈ نہ کریں کہ دوسرے کی سماعت متاثر ہو. ہم اپنی خوشیوں میں گاڑیوں کے سلنسر اس طرح نہ نکالیں کہ دوسروں کی سماعت متاثر ہو. تو بس یہ میسیج پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ 2011 سے ہم مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور الحمدللہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت بہتری آئی ہے. اب لوگ ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی کے دیگر سارے اداروں کے لوگ آپ سے لوگ آتے ہیں جو ہیئرنگ اسسمنٹ کرواتے ہیں ایڈمیشن سے بیفور، کیونکہ جو بچہ کم سن رہا ہوتا ہے اس کی لرننگ بھی سلو ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو یہ ہے کہ اچھا شاہد صاحب آپ اپنا میسج پھر ڈاکٹر صاحب سے، آپ کا میسج کیا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے؟ میرا میسج یہ ہے کہ جی سب سے اہم بات یہ کہ اپنے کان کو خود صاف کرنے کی کوشش نہ کریں، اور کم از کم سال میں اپنے بچوں کی اور اپنے والدین کی ہیئرنگ اسسمنٹ ضرور کروائیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بھی ان کو ہیئرنگ لاس آ رہا ہے تو جو بھی پراپر ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے یا آڈیولوجسٹ سے وہ کروائیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی. جی میر صاحب آپ کا میسج؟ شاہد صاحب کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک پیشنٹ تھا بہت ہی ویل آف. ایک دعوت میں گیا، بیچارہ آیا میرا کان بلاکڈ ہے. میں نے کہا اچھا 3 دن ہو گئے. ہیئرنگ ٹیسٹ کرایا، اس کا جو ہے تقریباً سیویئر ہیئرنگ لاس ہو گیا ایک کان میں. ایک چھوٹی سی دعوت جو ہے اس کے لیے جو ہے پرماننٹ معذوری بن گئی. تو ہمیں اپنی جو ہے قوت سماعت کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک دعوت جو ہے اس میں آپ کی ہیئرنگ لاس پرماننٹلی جا سکتی ہے. آپ کو ایئر فونز کا، اپنے ٹریفک کا، پلیز کم ہارن بجائیں.
آپ اور فیکٹریز میں جو فیکٹری مالکان ہیں اپنے لوگوں کو صحیح پروٹیکشن دیں تاکہ سب کا بھلا ہو. تو یہ چیریٹی بھی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں کہ وہ شور سے بچیں اور ہیئرنگ لاس نہ ہو اور پرماننٹ معذوری نہ ہو. بڑی مہربانی سیف اللہ میر آپ کی بڑی مہربانی. شاہد صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے ہمارے ساتھ. ناظرین اسان معزز مہمان ڈاکٹر سیف اللہ میر شاہد اختر اسان گڈوا جن ॾाढी ज़बरदस्त ॼाणनी त असांजी जेका सुणण ॿुधण जी सलाहियत आहे या समाज जी सलाहियत आहे उन जी बि हिफ़ाज़त कयो ऐं शोर शराबे खां बचायो ऐं ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनऊं त हिन जो इलाज बि आहे ट्रीटमेंट बि आहे. उहे माण्हू जेके माण्हू पैदाशी ॿुधी नथा सघनि उन्हनि जो बि इलाजु मौजूदु आहे पर वक़्तु सिर इलाजु ज़रूरु कराए. जेकॾहिं अहिड़ा ॿारड़ा तव्हां वटि पंहिंजे इलाइक़े में पंहिंजे माशरे में मौजूदु आहिनि जिन जी उमिरि 6 साल खां नंढा त उन्हनि जो इलाजु ऑपरेशन कराए उन्हनि खे ॿुधण जी सलाहियत वापसि मोटाए ॾेई सघिजे थी. डॉक्टर साहिब जी हिननि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था. इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बश पंवर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.